جاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ تخت مصر پہ یوسف علیہ السلام وہ تشریف فرما ہے اور سامنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا، باپ سے جدا کیا، 40 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اب بادشاہ مصر بنے ہیں، ذرا آرڈر دے دیں، ذرا زبان کو حرکت دے دیں، ان کی گردنیں بھی اتر جائیں گی۔ لیکن یوسف بڑا پیارا بندہ، مہربانیاں کرنے والا بندہ، فرمایا جب سامنے بھائیوں کی حالت دیکھی نا، فعرفہم وہم لہ منکرون، انہیں پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ یوسف کو پہچان نہ سکے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے فتنے سے بچنے کے لیے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا پڑنے سے بچانے کے لیے، یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب کیا کرتے تھے۔ حسن اتنا زیادہ تھا وہ برداشت کرنا مشکل تھا، تو حضرت یوسف نقاب کیا کرتے تھے۔ اب پہچان لیا اور وہ محلات میں جو کمرے موجود تھے ان میں ٹھہرایا، اعزاز و اکرام دیا، خاطر تواضع کی اپنے بھائیوں کی، اور ان سے گفت و شنید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پر وہ پہچان نہ سکے۔ اب روانہ کرنے لگے، فلما جہزہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ سامان تیار کیا، واپسی کا سامان تیار ہے، 10 بھائیوں کا سامان غلہ پورا تیار ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہاں اگلی باری آنا تو اپنے باپ سے جو بھائی ہے اسے بھی ساتھ لے کے آنا۔ باتیں ہو گئیں اور کہا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اس بھائی کو میرے پاس نہ لے کے آئے کوئی غلہ بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی محل کے قریب پھٹکنا، یاد رکھنا میرے قریب نہ آنا۔ دیکھو نا میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی خوب کی ہے، لہذا بھائی کو لے کے آنا۔ وعدہ کر کے گئے سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، ہم اپنے والد کو آمادہ کر لیں گے اور ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہمیں تجربہ بھی اس کا ہے۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ اب جب کنعان میں پہنچے، سامان رکھا تو کہنے لگے ابا جی یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ ابا جی ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے، بادشاہ نے کہہ دیا اگر بھائی کو نہ لے کے آئے کسی کو غلہ نہیں ملے گا، آپ مہربانی کیجئے بھائی کو ساتھ بھیج دیجئے تاکہ غلہ مل جائے۔ اور یہ بھی دیکھیے نا یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام کو کہا ان بوریوں کے اندر ان کے پیسے
مجھے بھی واپس رکھ دو تاکہ یہ جا کے بوریاں کھولیں تو انہیں پتہ لگ جائے بادشاہ بڑا مہربان ہے اور رحم دل ہے. یہ ایک تدبیر بھی اختیار کی. جب یوں غلہ کھولا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. جب سامان کو کھولا نا بوریوں کو کھولا وہاں پہ درہم و دینار کرنسی موجود ہے. فرمایا ابا جی لو غلہ بھی دے دیا اور درہم و دینار بھی دے دیے اور کیا چاہیے. پر حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً یہ کہنے لگے بھائی کو تو نہیں بھیجوں گا, ہاں ایک ہی صورت ہے تو موثقا من اللہ, مجھے اللہ کا پکا وعدہ دو, یا تو سارے کے سارے پکڑے جاؤ پھر اور بات ہے, پر یہاں بنیامین کو چھوڑ کے نہ آنا. یہ بات حضرت یعقوب نے کہی, پکی بات پکا وعدہ کر لیا انہوں نے اور لے کے نکلے. وہاں جانے لگے تو باپ کہنے لگا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. او میرے پترو ایک دروازے میں سے نہ داخل ہونا, جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا. یہ تدبیر کرنا پر دھیان رکھنا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں تدبیر تو ضرور بتا رہا ہوں پر یاد رکھنا رب کا حکم آ جائے تو میری تدبیر بھی کچھ کام نہیں آ سکتی. یہ یعقوب پیغمبر ما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اللہ کے مقابلے میں بھی رتی برابر بھی تمہیں بچا نہیں سکتا, چھڑا نہیں سکتا, کام نہیں آ سکتا. یہ کہہ کے روانہ کر دیا. اب حال شروع ہو گیا اگلا دور. وہاں پہنچے ہیں دربار میں پہنچے, یارا بھائی داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھی پہچان لیا اور اپنا بھائی بنیامین بھی سگا بھائی وہ بھی پہچان لیا اور سب کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں کر دیا اور بنیامین کو علیحدہ ایک کمرے میں کر دیا. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام جا پہنچے, اپنا نقاب پلٹا تو بنیامین نے دیکھا یہ تو بھائی یوسف ہے. یوسف بھی کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں بنیامین, پر یہ راز ہی رکھنا. سارا حال اپنے والد کا سنا, گھر کے حالات سنے اور وہ کہنے لگا بنیامین کیا کروں, پیچھے والد ہے, ادھر 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. فرمایا تو پریشان نہ ہو, میں ایسی تدبیر کروں گا اللہ کے حکم سے, تو یہیں میرے پاس ہی رہے گا. جب سامان باندھا, سامان کے اندر شاہی پیالہ وہ رکھ دیا بنیامین کے بورے میں. کسی کو پتا نہیں ہے یہ نبیوں کی اولاد ہے, یہ اولیاء اللہ کی جماعت, پر غیب دان نہیں, کسے پتا ہے ایک اللہ کو. جب نکلے نہ شہر سے باہر, پیچھے سے آواز آئی اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. آواز دینے والے نے آواز دی او قافلے والو تم چور ہو. ہائے یہ پیغمبروں کی اولاد کے اوپر بھری محفل میں لوگوں کی موجودگی میں یہ آواز لگ جائے,
ان کے لیے تو مرنے کا مقام. دہائیاں ڈالنے لگے ہم نے تو چوری کوئی نہیں کی. اب بات ہو گئی جس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے وہی بادشاہ کے پاس رہے گا. اور قانون بھی یہی ہے. جب تلاشی شروع ہوئی فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. سبحان اللہ. سب بوریوں کی تلاشی شروع ہوئی اور آخر میں بنیامین کی بوری کھولی تو اس میں سے وہ پیمانہ نکل آیا. اب بات یہی تھی یہ تدبیر کدنا ہم نے سکھائی تھی ایسے کیجئے. اب بنیامین وہاں رہنے لگا. مجبور تھے بات ہو چکی تھی. اب سارے کہنے لگے باپ کے پاس واپس جانا ہے. کیسے جائیں گے؟ بنیامین چھوٹ گیا. پہلے یوسف گیا اب بنیامین گیا. چلو جی دربار میں جا کے سارے دہائی ڈالتے ہیں. کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. ساڈا پیو بڑا بڈھا وے وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا. ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے آپ بڑے نیکوکار ہیں. حضرت یوسف کہنے لگے قصور جس کا ہے رکھا بھی اسی کو جائے گا. اب وہ تدبیر کرنے لگے ہیں. بڑا کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا تم جاؤ والد کے پاس جا کے صورتحال بتاؤ. والد جو پیغام دیں گے اسی کے مطابق چلیں گے. اب یہ سارے واپس لوٹے ہیں والد کے پاس اور والد کے پاس جا کے کہنے لگے یہ معاملہ ہوا بنیامین نے چوری کر دی ہوئی ہے لہٰذا وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے. باپ کیا کہنے لگے بیٹے کا پتہ تھا. کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا. پہلی بار بھی کہا تھا جب یوسف کو کنویں میں ڈالا وہ حقیقت تھا. آج یعقوب پیغمبر پھر کہہ رہے ہیں تم نے سارا معاملہ خود بنایا ہے حقیقت اس میں نہیں. حالانکہ یہ واقعہ کیا تھا حقیقی تھا انہوں نے بنایا نہیں تھا. معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں. رب نے بتایا نہیں تو پتہ نہیں چلتا. اب اپنے رب سے فریاد کرنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت وہ کسی اور سے نہیں کروں گا. اللہ میں جتنا دکھیا اور رنجیدہ ہوں یوسف بھی جاتا رہا بنیامین بھی جاتا رہا. پہلا زخم بھولا نہیں دوسرا زخم لگ گیا ہے. اور کہا جاؤ میرے بیٹو جا کے ڈھونڈو بھائی کو اور لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا یہ کہہ کے روانہ کیا. اب بادشاہ کے دربار میں یہ بھائی آ گئے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل. اے عزیز مصر ہمیں تو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے. بھوک بھی ستا رہی ہے غلہ بھی کوئی نہیں بھائی بھی جاتا رہا ہے. اب مہربانی کر ہمیں غلہ بھی دے اور ہمارے اوپر مہربانی یہ کر زائد بھی دے اور بھائی بھی ہمارا
واپس کر دے، یہ مہربانی کر۔ جب یہ حالت زار اور بے بسی دیکھی تو فرمایا انک لانت یوسف، کہا ہاں تم ہی ہو، جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخی، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے ہو؟ دیکھ کے کہنے لگے انک لانت یوسف، تو یوسف نہیں ہے۔ کہا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کیا کر دیا ہے؟ احسان کر دیا ہوا ہے۔